ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ملبدا رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلبید کیے ہوئے دیکھا۔ تلبید کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کے اندر کوئی ایسی چیز لگا دینا جس سے بات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے۔ شہد بھی لگاتے تھے اور یہ جو گوند ہوتی ہے یہ بھی، اس کو تلبید کہتے ہیں۔ ہمارے تو بال ہی نہیں ہوتے، حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بال رکھتے تھے، یہاں تک پیچھے تک جاتے تھے، تو وہ بال جو ہیں وہ اگر بکھر جائیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے تیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لگاتے تھے اور یہ تلبید بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیے ہوئے دیکھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبي ان يتضافر الرجل متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یہ خوشبو ہے جس میں رنگ ہوتے ہیں، رنگ زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو منع نہیں فرمایا، مردوں کو منع فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ زعفران کے ساتھ جو ہے وہ اس خوشبو کو استعمال کریں۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ تعالی وسلم بأطیب ما نجد حتی اجد وبئس الطیب فی راسی ولحیتی متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوشبو لگاتی تھی جو ہمارے ہاں سب سے اچھی خوشبو جو ہمیں میسر ہوتی تھی، وہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سی خوشبو لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اور داڑھی میں ہمیں اس خوشبو کی چمک نظر آتی تھی۔ میں اتنی لگاتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سر میں بھی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی میں اس خوشبو کی چمک جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ وعن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کان ابن عمر استجمر بعلوۃ غیر مطرات بکافور یطرحه مع العلوۃ ثم قال هكذا كان يستجمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر دھونی دیتے ہیں ایک خوشبو، پہلا کچھ چیز کو آگ لگا کر، اس کو استجمار کہتے ہیں۔ تو یہاں کون کون سی چیز استعمال ہوتی ہے استجمار کے لیے؟ یہ ارمل بھی کبھی استعمال کرتے تھے اسی مقصد کے لیے، خوشبو پھیلانے کے لیے کسی ایسی چیز کو آگ لگا کر رکھا جاتا ہے جس سے دھواں جاتا ہے جو خوشبو والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگربتی ٹائپ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اگر دھونی دینا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول بتا رہے ہیں کہ وہ جب استجمار کرنا چاہتے، دھونی دینا چاہتے،
تو علوہ یہ ایک لکڑی تھی جس کو جب وہ آگ لگاتے تھے تو اس سے خوشبو نکلتی تھی، دھواں نکلتا تھا جس میں خوشبو ہوتی تھی. تو علوہ سے استعمال کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی چیز ساتھ استعمال نہیں کرتے تھے. یا تو علوہ سے استعمال کرتے یا کافور سے علوہ استعمال کرتے تو اس میں کوئی اور چیز نہیں ملاتے تھے. لیکن اگر کافور استعمال کرتے تو اس میں یہی علوہ جو ہے اس کی ملاوٹ کرتے تھے. اور حضور یہ بھی ساتھ فرماتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دھونی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقص او یاخذ من شاربه وکان ابراہیم خلیل الرحمن صلوات الرحمن علیہ یفعل رواه الترمذی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم مونچھوں کو کاٹا کرتے تھے. مونچھوں کو دو لفظ اخذا اور جو ہے وہ یقصو کا لفظ بھی، اخذ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، یقصو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. پکڑنا بھی یہاں کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پہ اپنا مونچھوں کو کاٹا کیا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو، وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، داڑھی مونچھوں کو کاٹنا. اس لیے تو یہ جو ہے نا وہ فطرت میں شمار ہوتی ہے مونچھوں کو کاٹنا. وعن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بل لم یاخذ من شاربه فلیس منا رواہ احمد والترمذی والنسائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مونچھوں کو کاٹتا نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو مونچھوں کو نہیں کاٹتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حدیث پاک کو امام احمد ترمذی اور نسائی نے روایت فرمایا. وعن عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتی من ارضها وطولها رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو بھی لمبائی اور چوڑائی دونوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹا کرتے تھے. کچھ لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. داڑھی کو ایسے ہی ہونا چاہیے جو انسان کے چہرے پہ اچھی لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ آپ نے داڑھی کے بالوں کو دونوں طرف سے، لمبائی کی طرف سے چوڑائی کی طرف سے بھی کاٹا ہے. اور اس کے حدیث پاک امام ترمذی نے روایت فرمایا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے. وعن یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم رآ علیہ خلوقا فقال لك امرأة قال لا قال فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعود رواه الترمذی. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میں نے خلوق، یہ ایسی خوشبو ہے جس کا رنگ بھی ہے، رنگدار خوشبو میں نے لگا رکھی تھی. تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو، کیا تمہاری بیوی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے بیوی تو نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دھو دو، پھر دھو دو، پھر دھو دو، اور پھر دوبارہ اس کو استعمال نہ کرنا. یہاں اس میں اشارہ یہ ہے کہ زینت جو ہے، یہ عورت جو ہے اس کو اپنے خاوند کے سامنے زینت جو ہے وہ زینت میں ظاہر ہونا چاہیے، اس کا حکم ہے بلکہ.
اور مرد جو ہے وہ اس کو بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ کی موجودگی میں تو یہ اس قسم کی زینت جو ہے اس کے لیے اس کی جواز ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواز مرد کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری بیوی ہے؟ تو اگر جواب ہوتا کہ ہاں بیوی ہے تو اس کی رعایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اجازت دے دیتے، لیکن چونکہ تمہاری بیوی نہیں ہے اس لیے تمہیں یہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بار بار دھو اور آئندہ پھر یہ خوشبو استعمال جو ہے اس کو نہ کرنا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جہاں آپ کا سر انور ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں: السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ و انیسہ فی الغار، سلامتی ہو آپ پر اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو غار میں آپ کے انیس تھے، آپ کے ساتھ تھے، وہ رفیق فی الاسفار، جو سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ امینہ علی الاسرار، اور جو آپ کے رازوں کے امین تھے، آپ کے راز آپ کے پاس تھے لیکن حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راز کو اب آپ ان رازوں میں امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے، کبھی کوئی راز فاش نہیں ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی، سارا مکہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، وہ روکنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ارادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ہر فرد کو پتہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو بکریاں چرانے والا تھا، وہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے پہ بکریاں لے کے جاتا تھا تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی جو ہے وہ غار ثور تک وہ کھانا لے کر جاتی تھی، 3 دن کھانا لے کر جاتی تھی، اور ایک اور آدمی تھا جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا، جو راستہ جانے والا تھا، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا ہی فرد تھا۔ تو وہ سارے جانتے تھے لیکن راز فاش نہیں ہوا، اس لیے فرمایا امین علی الاسرار، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو امانت کے ساتھ محفوظ رکھنے والے ہیں۔ جزاک اللہ عنا افضل ما جزا امام امت نبی ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرمائے جو کسی امام کو اس کے نبی کی امت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ ہمارے نبی کی امت کے امام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کی امت کے امام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فَلَقَدْ خَلَفْتَهُ بِأَحْسَنِ خَلْفٍ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ وَسَلَكْتَ طَرِيقَهُ وَمِنْهَاجَهُ خَيْرَ مَسْلَكٍ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت پر بہترین طریقے سے چلے۔ وَقَاتَلْتَ أَهْلَ الرِّدَّةِ وَالْبِدْعِ، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو دین کو چھوڑ کر ہٹ گئے تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، اور جنہوں نے نئی بدعتیں شروع کر دی تھی، آپ نے ان کے ساتھ مقاتلہ کیا، آپ ان کے ساتھ لڑے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے تھے۔ ایک فتنہ یہ تھا، کچھ لوگ کہتے تھے ہم باقی سارے کام کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اور بھی بہت ساری سازشیں تھیں۔ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہ سارے ایسے کام تھے، ہر محاذ پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو خودکشی کرنی پڑی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کرتے، ہمارے معاملات جو ہے وہ مصلحت کا تقاضا یہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، آج نہیں دے گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں، میں ان کے خلاف بھی لڑوں گا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف بھی لڑوں گا۔ یہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں، جس رنگ میں بھی کوئی اسلام کا مخالف ہوگا، میں سب کے خلاف جو ہے وہ جنگ کروں گا۔ محمد الاسلام، آپ نے اسلام کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھ دی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جو خرابیاں آئی تھیں آپ نے اس کو جو ہے وہ ہموار کر دیا۔ فَكُنْتَ خَيْرَ امام، آپ بہترین امام تھے، وَبَسَلْتَ الْأَرْحَامَ، آپ نے رشتوں کا پاس رکھا۔ یہ اسلام کے احکام میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے صلہ رحمی۔ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ، آپ ہر وقت حق پر قائم رہے۔ ناصر للدین وَلِأَہْلِهِ، آپ دین اور دینداروں کی مدد کرتے رہے۔ حتیٰ اَتَاکَ الیقین، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یقین کا معنی یقین کا لفظ یہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتقال کا جب ذکر ہوا وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، حتیٰ اَتَاکَ الیقین۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا ذکر ہوا، پھر وہی الفاظ استعمال ہوئے، حتیٰ اَتَاکَ الیقین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ صلی اللہ سبحانہ لنا دوام محبک، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آپ کی محبت عطا فرمائے۔ بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کر رہا ہے اپنے رب سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ وَالْحَشْرَ مَعَ حِزْبِكَ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حشر آپ کی جماعت کے ساتھ کرے۔ وَقُبُولَ زِيَارَتِنَا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس زیارت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔